اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ سورہ صافات کی 16ویں آیت ہے۔ اس میں ان کفار کا وہی شک و شبہ اور وہی سوال دوبارہ ہمیشہ جیسا کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس میں ہمیشہ وہ لوگوں کو شک و شبہ ہی رہا۔ اس کے بارے میں پھر سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسا زندہ کیے جائیں گے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ اور اس کے عذاب اور مردوں کو اٹھائے جانے کا ذکر فرماتے تھے اور آخرت کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ یہ کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قل نعم وانتم داخرون، کہیے ہاں اور تم بلحاظ انجام ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے اور جواب دے دیجیے ان لوگوں کو کہ ضرور تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب اٹھائے جائیں گے اس دن، اور نہ صرف اٹھائے جائیں گے بلکہ ذلیل و خوار ہو کر تم ہمیشہ ذلت کے ساتھ وہاں پر رہو گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ ایک ڈانٹ کی طرح زوردار آواز ہوگی جس کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہ منکرین۔ اس میں وہ دوسرے سور کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نفخ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے تو تمام کے تمام مردے جو اس وقت ہوں گے قیامت تک مرنے والے سب کے سب ایک ہی آواز میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہا ایک مقام پر، اور یہاں پر فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، انہیں دیکھنے لگیں گے۔ کیا دیکھنے لگیں گے؟ اس وقت جو محشر کی ہولناکیاں ہوں گی، وحشتناکیاں ہوں گی، اور قیامت کا جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی دہشت کا عالم ہے اور یہ کیسی خطرناک چیز ہے۔ اور اس وقت وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ یعنی ان کو جب اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں جس بات کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ واقعی ہو کر رہا، اور اس وقت وہ اعتراف گناہ کریں گے، لیکن اس وقت کے ان کے اعتراف گناہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر ان سے فرشتے اور مومنین اہل ایمان کہیں گے کہ واقعی میں یہ یوم الجزا ہی ہے جس کا تم انکار کرتے رہے تھے اور ہمیشہ سے تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، دوبارہ اٹھائے جانے کا تم جو ہے مسلسل انکار کرتے رہے، اور یہی وہی یوم الجزا ہے۔ ھذا یوم الفصل کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون، حکم ہوگا گھیر لیا ان تمام ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودان باطلوں کو جن کی اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات تو یہ فرماتی ہیں کہ ظالموں کا ذکر، ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم تو مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا ایک مقام پر سورہ لقمان میں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد دوسرے ظالم جو بھی نافرمان اور باغی اور غدار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، وہاں پر اللہ کے سامنے جب جرم کر کے مجرم کی حیثیت سے جائیں گے تو مجرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کریں گے، ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ اور پھر ازواجہم کہا، زوج جوڑے کو کہتے ہیں اصل میں، یعنی دنیا میں جو کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہے تھے، یا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے میں جو ہے ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی بنے رہے اور تکذیب رسالت کے ساتھی بنے رہے، وہ شیاطین اور جنات کے ساتھی بنے رہے ایک دوسرے کے، تو اس طریقے سے جو ہے جو بھی، اور اس میں ان بیویاں بھی جو کفر و شرک میں ان کی ہمنوا تھیں، ان تمام کا تذکرہ ہے اس سے مراد۔ یعنی وازواجہم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے گا، حکم ہوگا کہ جمع کرو ان تمام ظالموں کو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، یعنی جو بھی جو ہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان تمام کو جمع کرو، ان کے ساتھ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اس میں وہ تمام آ گئے، لیکن
لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ہے اولیاء اللہ ہیں، صلحاء ہیں، ان کی بھی عبادت ہوتی ہے دنیا میں، یعنی دنیا میں غیر اللہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں لوگ، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بھی پرستش کی جاتی ہے، تو کیا ان کی قبریں اور مزاریں پوجی جاتی ہیں؟ بالفاظ دیگر یہ بھی مشرکین کے معبود ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پرستش ہو، ان کی عبادت ہو، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ بات کو نہیں مانے تھے اور تسلیم نہیں کیے تھے، اور ان کی خواہش کبھی بھی نہیں تھی کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس سے وہ منع کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ ان معبودان باطل میں شمار نہیں کیے جائیں گے جو اس قسم سے اپنی زندگی گزارے تھے، یہ الگ کر دیے جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مزے اڑاتے تھے اور دنیا میں یہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو بھی پوجا جائے اور ان کی بھی پرستش کی جائے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کہا جائے گا ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اور پھر جب جہنم کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے ان کو ہانک کر لے کر جائیں گے، تو یعنی پل صراط سے پہلے پھر ان کو روکا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ ذرا ٹھہرا دو ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ یہ سوالات کیا ہوں گے؟ انہیں اعمال کے بارے میں سوالات اور عقائد کے بارے میں سوالات اور دیگر چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کچھ بھاگ دوڑ نہیں مچا رہے ہو، فرار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے رہے ہو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم آج اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو، سرنڈر کر رہے ہو خود، جبکہ دنیا میں تو تمہارا معاملہ بالکل الگ تھا۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ تو آج شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آج کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں آج تم ایسا نہیں کر رہے ہو؟ جبکہ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی بھاگ دوڑ کرتے تھے، بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے کہ مجرمین ایک دوسرا مجرم کی مدد کرتا ہے اور ان کی گواہیوں کو گواہوں کو بھگا دیتا ہے، ثبوتوں کو مٹا دیتا ہے اور باعزت بری کروا دیتا ہے۔ پہلے تو گرفتار ہی نہیں ہونے دیتی، اور جب کبھی غلطی سے گرفتار بھی ہو جائیں تو ان کو ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کیسے نہ کیسے چھوٹ ہی جائیں۔ آج بڑے بڑے مجرم دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا میں یہ سب چل رہا ہے، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور رشوتیں کھلا کر اپنا اثر و سوغ دلا کر لوگوں کو چھڑا لیا جاتا ہے مجرموں کو، اور مجرمین آج پھر رہے ہیں، آج مدد کرتے ہیں، ایک مجرم دوسری مجرم کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں کر پائیں گے، تم گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو گے اس دن، اور آج سوال کیا جائے گا اس دن کہ تم آج گرفتاری کے لیے کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس دن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکیں گے محشر میں۔ ایسا نہیں کہ آج جیسا فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ان سے ذراہ مذاق کہا جائے گا کہ دیکھو تم تو آج کیسے کھڑے ہوئے ہو، کیسے بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پا رہے ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور باہم ایک دوسرے کے مقابل ہو کر تکرار کرنے لگیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ، اور اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ یقیناً تم تو ہمارے خیر خواہ بن کر پورے ہمارے ساتھ آتے تھے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ان کے پیشوا کہیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ تم خود ہی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور تم پر ہمارا کوئی زور تو تھا نہیں بلکہ تم خود ہی ایک سرکش قوم تھے۔ اس وقت اللہ نے محشر میں کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جو دنیا میں پیشوا اور مقتدا اور رہنما بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے لوگوں کے، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ چور اچکی اور بدماش قسم کے جو لوگ جو خود گمراہ، جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جب ان کے چھوٹوں کے سامنے جائیں گے، لائے جائیں گے، تو ان کے چھوٹے جو تھے، جو ان کی پیروی کرتے تھے، جو ان کی اتباع کرتے تھے دنیا میں، وہ ان سے لڑیں گے، جھگڑیں گے جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ مدد کرنا تو درکنار، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، گالیاں دیں گے اور بددعائیں دیں گے۔ تو اس وقت وہ چھوٹے پوچھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ، ہم تمہارا ساتھ دیے تھے، تمہاری بات مانے تھے، ہم تمہاری اتباع کیے تھے اور تمہاری باتوں کو ہم نے سچ مانا تھا، تم ہمارے پاس ہر جگہ سے آتے تھے، دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے، اور ہمیشہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دین اور ہمارا طریقہ سب سے اچھا ہے اور ہم حق پر ہیں
ہے یہ تمہارا دعویٰ تھا اور تم بڑے زور و شور سے ہم کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے، آج تم کیوں نہیں بچا رہے ہو ہمیں؟ وہ اس وقت سوال کریں گے ان سے، یعنی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، جیسا کہ شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف پارہ 8 میں جو ہے بیان فرمائیں کہ وہ چو طرف سے آتا ہے، ایسا ہی یہ شیطانی جماعت کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ رحمان کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چو طرف سے آتے ہیں لوگوں کے پاس، آگے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے، اور آ کر ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن اس وقت وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور جب یہ چھوٹے ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو جو ہے تم نے اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر کیا تھا، ہم تو تم کو، ہمارا تم پر کوئی زور تھا نہیں، ہم تمہیں زبردستی ہاتھ پکڑ کر تو یہ نہیں کروائے تھے، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ یہ جو ہے الٹا ان کے اوپر الزام دھر دیں گے وہ بڑے ان کے اوپر، اور کہیں گے کہ تم اپنی مرضی سے وہ کام کیے تھے، ہم خود گمراہ تھے، اور ہم جو کام کر رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی وہی کام کریں، اور ہم نے تمہارے سامنے وہ پیش کر دیا اور تم نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، ان کے پیشوا کہیں گے کہ ایسا نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، تم کو خود جو ہے وہ بات پسند نہیں تھی، تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہم نے جو تمہارے سامنے پیش کیا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور کہہ دیں گے کہ جو ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، کیا ایسا تھا کہ زبردستی ہم نے تم سے وہ کام کروایا تھا؟ نہیں، بلکہ تم نے اس کو اپنے آپ اپنایا تھا، تمہاری جو خواہشیں تھیں وہ خواہشوں کے مطابق تم چاہتے تھے کہ فیصلے ہو جائے، اور تم کو کوئی جو ہے کوئی بات ایسی کہہ دے جس کے مطابق تم اس پر عمل کرنے لگو، تم جو ہے یہی چاہتے تھے، اور ہم نے تمہیں وہ راستہ دکھلا دیا جو گمراہی کا راستہ تھا۔ یہ شیطان بھی کہتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے 13ویں پارے میں، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یعنی کہے گا کہ میرا زور تم پر کچھ بھی نہیں تھا۔ شیطان سے بھی اس دن سوال کیا جائے گا تو شیطان جو ہے مکر جائے گا اور کہے گا ان تمام لوگوں سے جس کو اس نے بہکایا تھا، اور یہ کہے گا کہ میرا زور تم پر کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تمہارے سامنے کچھ باتیں پیش کی بڑی دل نشین اور دل فریب انداز میں، تم نے اس کو قبول کیا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہے گا یعنی تم نے اس کو قبول کیا اور میں نے تمہیں زبردستی نہیں کروایا، اور میرا زور تم پر کچھ بھی نہیں تھا، تم اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے اور ایک ایسی قوم تھے جو حد سے آگے بڑھ جانے والی قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو کر رہی، اب ہم سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو بہکایا جبکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اس بات کو اس وقت وہ تسلیم کریں گے کہ یقیناً ہم بھی گمراہ تھے، اور ہم نے تمہارے سامنے وہ بات پیش کی تھی اور تم نے اس کو قبول کیا، تم بھی گمراہ ہو گئے اور ہم بھی گمراہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محشر کے جو واقعات ہیں اللہ تعالیٰ بڑی شفیق اور مہربان ہیں اپنے بندوں پر، اور ان کو بار بار متنبع کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں۔ سورہ سبا میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ بات بحث آئی ہے 22ویں پارے میں کہ کیسا جو ہے جو پیشوا اور مقتدیٰ جو دنیا میں ہیں، جو بن کر پھرتے ہیں، لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، دنیا کا مفاد کمانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور بڑے جو ہے دل فریب انداز میں ان کے سامنے باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج متنبع کرنا چاہ رہے ہیں وہ غافل انسانوں کو کہ آج ہی تم اس سے جو ہے سمجھ جاؤ، اور یہ بات کو جو ہے دیکھ لو، سمجھ جاؤ کہ ہم نے تمہیں اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور یہ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے یہ بات بھی بتا دی گئی مختلف ذرائعوں سے، اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ بھی تم کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تم اگر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرو گے اور جو ہے وہاں پر اپنی منمانی اور من چاہی زندگی گزار کر آؤ گے تو پھر جو انجام بد تمہارا ہوگا وہ اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر چلنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا لے کر چلنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راہ دکھا دیے ہیں، خیر اور شر دونوں ان کے سامنے واضح کر دی گئی ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور ہادیوں کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ محشر میں دیکھو یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، اور
اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ جن کو تم اپنے رہبر اور رہنما سمجھ کر ان کے پیچھے چلے تھے، ان کی بات کو مانا تھا، آج وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ وہ جو ہے آج جو دنیا میں لوگ انہیں پیر و مرشد، رہبر اور رہنما اور پیشوا اور مقتدی سمجھ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی میں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی رہنمائی میں جو ہے ہم پیچھے چل سکتے ہیں، واقعی میں وہ یعنی متبع سنت ہیں، اور واقعی میں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں، وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کو جو ہے جانچ لینا چاہیے، اور جانچنے کے بعد اگر واقعی میں وہ اس قابل ہیں تو پھر ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے، صرف وہ رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں اور اپنا حلیہ بدل کر رنگین لباس پہن کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر بڑے چرب زبان ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ پیشوا اور مقتدم قسم کے لوگ جو رہبر کے لباس میں جو ہے رہزن ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں اور خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے چوکنا ہونا چاہیے اور ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں تم اگر ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے، اور پھر آخرت میں آنے کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تم وہ دیکھ لے گے انہیں کہ وہ جو ہے تمہارے مددگار نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان سے نہیں بچا سکتے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آج خبردار کر رہے ہیں، بندوں پر مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جو ہے وہ سمجھ جائیں، اور اس قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ تم آج اس قسم کے جو دھوکہ باز لوگ ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ نبیوں کی جو تعلیمات ہے، جو آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات ہے، اس کو پڑھ کر اس کو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو یقیناً تم سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔